تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 20 اور 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ: یکاد البرق یخطف ابصارهم، ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی۔ جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ اور ما قبل آیت کے اندر منافقین کی مثال ذکر فرمائی گئی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں اول تو یہ فرمایا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہاری پرورش فرماتا ہے، اور یہی نہیں کہ صرف پرورش فرماتا ہے بلکہ اس نے تم کو وجود بھی بخشا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی ناسمجھ یہ کہنے لگتا کہ مجھے تو میرے ماں باپ نے پیدا کیا۔ اس وہم کو دفع فرمانے کے لیے فوراً یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ تم سے پہلے ہیں ان سب کو اسی نے پیدا فرمایا ہے، اس نے وجود بھی دیا اور وجود کو باقی رکھنے کے اسباب بھی دیے، اور جو وجود کے باقی رہنے کے اسباب ہیں وہ اسی نے پیدا فرمائے ہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ جب اس ذات پاک کی عبادت کو اختیار کرو گے، اسی میں لگو گے، تو تم کو صفت تقوی حاصل ہوگی۔ تقوی عربی زبان میں بچنے اور پرہیز کرنے کو کہتے ہیں، اور اس کے بہت سے درجات ہیں۔ سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پاک کا مراقبہ رکھے اور ہر وقت اسی کی طرف دل و دماغ کو متوجہ رکھے، اسی کے لیے جیے اور اسی کے لیے مرے۔ چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا بھی تقوی کے مفہوم میں داخل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔